السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ سب کی خدمت میں ایک ایسے موضوع کو لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں بات کرنے سے ہر ایک کتراتے ہیں اور اس چیز کے زندگی میں آنے سے سب گھبراتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ وہ چیز کچھ اور نہیں ہے، وہ آنسو ہے، وہ غم، رونا، مصیبت اور تکالیف ہیں۔ آئیے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور ان چیزوں کے ہماری زندگی میں آنے سے کیا اثرات پڑتے ہیں، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو خوشی کے ساتھ غم اور تکلیف کے ساتھ آرام، سکون کے ساتھ بے چینی اور اسی طریقے سے مصائب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے راحت اور چین بھی دیا ہے۔ اسی طریقے سے جب زندگی دی ہے تو موت بھی دی ہے۔ تو ان چیزوں کا مجموعہ ہر ایک کو جوڑے جوڑے کیوں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی کیا ضرورت تھی، ہماری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو کسی اہمیت کے پیش نظر بنایا ہوگا۔ جیسا کہ ہم لوگ سب سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی بات کو بھولنے لگتا ہے، اسے بھولنے کی بیماری ہو جائے یا عموماً بھولنے لگے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، اور اس کو ہم لوگ عیب جانتے ہیں۔ حالانکہ بھولنا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی طریقے سے تکالیف کا بھی آنا، اسی طریقے سے مسائل اور رنج اور غم کا آنا، اسی طریقے سے رونا دھونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ انسان جو اس چیز کو تصور کرتا ہے کہ رونا مرد کے شان کے خلاف ہے، نہیں، ایسا بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علماء کرام، بزرگان دین اور اولیاء اللہ اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ انبیاء کرام، وہ سب جو ہے انہوں نے اپنے آنسو کو بہایا۔ یہاں تک کہ ہمارے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ کثرت سے رویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سارے مشائخ ہیں جو کہ رونے کو بہت زیادہ ترجیح دیتے تھے، اور نمازوں میں بھی، نمازوں کے علاوہ بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، محفل اور تنہائی، ہر جگہ جو ہے وہ غموں سے نڈھال رہتے تھے، اور رونے کو جو ہے وہ ترجیح دیتے تھے۔ اس سے ان کے دل کو سکون حاصل ہوتا تھا، نہ کہ یہ پریشانی کا سبب ہوتا تھا، بلکہ یہ ایک انسان کو اندر سے طاقت فراہم کرتی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنے آپ کو طاقتور بناتا ہے۔ اس حقیقی جو غم ہوتے ہیں انسان کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ اسی کے تعلق سے ہم جو ہے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں ایک کتاب ہے جن کا نام ہے جب مرد روتے ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں مصنف ہیں عبد الرحمن بن عبداللہ اللعبون، جو یہ کتاب عربی میں ہے۔ عربی میں اس کا نام عندما یبکی الرجال ہے، اور اس کا اردو ترجمہ محمد وسیم محمد اسماعیل سنابلی نے کیا ہے، اور میں پیشکش محمد مجاہد الاسلام ندوی آپ کے سامنے اس کتاب کے اندر جو بھی ذکر ہوئے ہیں، اور اس کتاب کے اندر صاحب کتاب نے جتنی چیزیں لکھی ہے سب کو بالترتیب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کو ہم نے 30 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو گویا کہ 30 ایپیسوڈ آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ آتا رہے گا، جس میں سب سے پہلا جو آج کا ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ اس کتاب کے مقدمے سے تعلق رکھتا ہے۔ مقدمے میں صاحب کتاب نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت دیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے قرآن پاک کی وہ آیتیں ذکر کی ہیں جن کا تعلق تقوی سے ہے، جو کہ ہم خطبات میں سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیت انہوں نے لکھا ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اور اسی طریقے سے تیسری اور آخری آیت انہوں نے جو لکھی ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔
ظاہر ہے ان آیتوں میں تقوی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو یہ تمہارے لیے کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اس کے بعد لکھا ہے کہ بے شک سب سے سچی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے گھٹیا طریقہ گڑھا ہوا طریقہ ہے، گڑھا ہوا کام ہے، اور ہر من گھڑت کام جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب اس کے بعد صاحب کتاب نے اپنے اس کتاب کے جو اصل موضوع ہے ان کے طرف انہوں نے نشاندہی کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی انسان کے زندگی میں کوئی مسائل پورے نہیں ہوتے، ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے غموں کی، ان کی زندگی میں غموں کی کثرت ہو جاتی ہے، لیکن ایسے غموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے بعد ایسی خوشی حاصل نہ ہو جو ایک مدت تک جھیلی ہوئی تکلیفوں کو کا مداوع کر سکے، اور وہ مدت جس میں محنتی لوگ جو ہے محنت کر کے بہت کئی گنا منافع حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ شراب و خواب و خیال کے چکر میں پڑے ہوئے لوگ جو ہے محنت سے جی چراتے ہیں اور پھر وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اسی کے برعکس جو ہے حقیقت پسندی سے کام لینے والے جو ہے اپنے عمدہ کام سے اس خلا کو پر کرتے ہیں، اور پھر انہیں ایک ڈر ہوتا ہے جو ڈر انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ ڈر وہی غم اور تکلیف اور مصیبت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ٹیکہ ہوتا ہے، ایک ویکسین جو کہتے ہیں ہم لوگ، ہر چیز کا ایک ٹیکہ اور ویکسین ہوتا ہے، اور عمدہ کام کا ٹیکہ جو ہے، ویکسین جو ہے وہ غم ہے۔ بغیر رنج و غم کے کوئی بھی شخص جو ہے عمل صالح کے اوپر ثابت قدم نہیں رہ سکتا ہے۔ دلوں میں بسا یہی غم جو ہے اس انسان کو جو ہے اس کو حوصلہ دیتے رہتا ہے، اور اس کو جو ہے کام کرنے پر مجبور کرتے رہتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نور بصیرت سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ جب کسی شخص کو اپنے بیٹے یا عزیز پر آنے والی آفت کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ کون سا عزیز ہے جو اس کو اس کے جان سے زیادہ پیارا ہو، وہ کون سی چیز ہے جو جہنم سے زیادہ سخت ہو، اور سزا کے نزول کی وہ کون سی دلیل ہے جو گناہوں سے زیادہ واضح ہو، اور وہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سچا ہو۔ اگر ایک انسان بحیثیت ڈاکٹر اس سے کہے کہ اس کا بیٹا صحت یاب نہیں ہوگا یا وفات پا جائے گا تو اس کے غم میں اضافہ ہو جائے گا، حالانکہ اس کو اپنا بیٹا خود سے زیادہ عزیز نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول اور اللہ سے زیادہ جانکار اور سچا ہے، اور نہ ہی موت جہنم سے زیادہ سخت ہے، اور نہ ہی بیماری موت پر اتنی بڑی دلیل ہے جتنی کہ گناہ اللہ کی ناراضگی اور جہنم میں ڈلوانے کے بارے میں ہے۔ پھر اگر ہم سچ میں کوئی شرمندہ ہے تو اس کا پتہ دل کی بے چینی سے اور آنکھوں کی نمی سے چلتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اور ان کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو یہ وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو رو سکتا ہے وہ روئے، اور جو نہیں رو سکتا ہے وہ رونے کی کوشش کرے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بابت بہت سے واقعات ہیں جو ہمیں گاہے بگاہے سننے کو ملتے ہیں کہ ان کا خلوت میں اور جلوت میں وہ اپنے آنکھوں کے آنسو کو روک نہیں پاتے تھے، اور ان کے آنکھوں سے جو ہے آنسوؤں کا سیلاب امنڈ پڑتا تھا۔ اسی طریقے سے زید بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا کہ وہ اتنا زیادہ روئے کہ ان کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی، اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ رویا کرو، اگر رو نہیں سکتے ہو تو بتکلف رونے کی کوشش کرو، اپنی شکل رونے والی بنا لو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص حقیقت کو جان لے تو وہ اتنا روئے گا کہ دہاڑے گا، اور اس کی آواز ختم ہو جائے گی، اور اتنی نماز ادا کرے گا کہ اس کی پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ گویا وہ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن چیزوں کو میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رو گے اور بہت کم ہنسو گے۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی تھی، اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا تھا جو انہیں رلاتی تھی بہت زیادہ، جس طریقے سے بعض قرآن کی صورتوں کے بارے میں، سورہ ہود کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو یہی غم کی وجہ سے
انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہے اتنا زیادہ سوچا اور اتنا زیادہ غمگین ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہوا۔ اسی سلسلے میں اس کتاب کے اندر صاحب کتاب نے کہا کہ بے شمار واقعات ہیں جن کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس سے جو ہے تمام امت کو استفادے کے لیے جو ہے ان کو عام کر دیا ہے۔ کئی زبانوں میں اس کو ترجمہ کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو جو ہے کئی زبانوں میں جو ہے ریکارڈنگ کے شکل میں نشر کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے سعید بن صائب جیسے زاہد کے زمانے میں آتا ہے کہ ان کے آنسو کبھی خشک نہیں ہوتے تھے، اور بلکہ ہمیشہ بہتے رہتے تھے، نماز پڑھتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، ہر وقت ان کے آنسو روا ہوتے تھے، بلکہ اگر ان راہ میں ملتے تب بھی انہیں روتے ہوئے پاتے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ چلتے ہوئے بھی جو ہے راستے میں روتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے جان لیا تھا کہ آنکھ کی ایک ذمہ داری ہے، اور جس کی ذمہ داری دوسرے اعضاء سے ذرا بالکل ممتاز ہے اور ہٹ کے ہے، اور یہ جو ہے حقیقت میں جذبات اور احساس کی درست ترجمانی کرتا ہے۔ اور حماد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے ثابت کو بلخ بلخ کر روتے ہوئے دیکھا، اور وہ اتنا روئے کہ قریب تھا کہ ان کے آنکھوں کی بینائی جاتی رہے۔ لوگ معالج کو، ڈاکٹر کو ان کے پاس لائے اور کہا کہ ان کا علاج کر دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک شرط میں ہی ان کا علاج کروں گا کہ یہ رونا چھوڑ دے۔ تو ثابت نے کہا کہ میں رونا کیوں چھوڑ دوں؟ میں معالج نے کہا کہ اب تم نہیں رو گے، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پھر آنکھوں کا کیا فائدہ جب وہ رو نہ سکے۔ تو اس نے جو ہے ڈائریکٹ علاج کروانے سے منع کر دیا۔ عبد الرحمن ابن مالک بن مغول نے کہا کہ وہ سید زبی اتنا روئے کہ ان کی بصارت یعنی آنکھوں کی روشنی جو ہے ختم ہو گئی جاتی رہی۔ جب انہیں رونے سے کی تنبیہ کی جاتی تو وہ کہتے تھے کہ اب مجھے چین نہیں آئے گا، اور سکون کیسے آ سکتا ہے جبکہ میں کل مرنے والا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تو روؤں گا اور ضرور روؤں گا۔ اگر میری گریہ وزاری سے کچھ فائدہ ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا، اور اگر اس کے برعکس کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میری آہ و بکا اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے جو مجھے ملے گا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ وہ بسا اوقات اتنا روئے کہ ان کی رونے کی کثرت کی وجہ سے ان کے پڑوسی بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ سلیمان دارنی کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، اور ذلت و رسوائی کی نشانی یہ ہے کہ انسان آہ و بکا کو چھوڑ دے۔ جبکہ گریہ و وزاری ایک خوشی اور راحت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پر ذکر کیا ہے وہاں پر خوشی اور رونے کو جو ہے ایک ہی ساتھ ذکر کیا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 43 میں کہا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور ان شخصیات کے حالات جن کے سنورنے کے بعض پہلو ہم عنقریب جانیں گے وہ بلند چوٹی ہیں، جس تک ان کی سمجھ علم اور اسلام کے روشن ابتدائی دور سے قربت نے انہیں پہنچایا، اور سمندر رہے اور ہر اچھائی کی اعانت کرتا رہا۔ وہ ایسی مثالیں ہیں جو حوصلوں کو جلا بخشتی ہیں، عزائم کو پروان چڑھاتی ہیں، اور شاخوں کو نمو بخشتی ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے ترقی کی راہیں طے ہو۔ رقت و جذباتیت کا ان مثالوں سے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو پوری زندگی صرف آہ و بکا رہی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صرف گریہ وزاری میں تبدیل نہ کر دیں، بلکہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں کا بھی دھیان رکھیں تاکہ افراط و تفریط کا شکار نہ ہو جائیں، اور اس سے سنت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، بلکہ یہ جو ہے ہماری زندگی کا ایک پڑاؤ رہے، اور گاہے بگاہے ہم ان پڑاؤ سے گزرتے جائیں تاکہ ان آنکھوں کے حقوق بھی ادا ہو جائیں، اور جب یہ ہماری یادیں بن جائیں گی تو یادیں جب وہ جڑیں گے ان سے تب تک وہ تر و تازہ رہیں گی اور آنسو جاری رہیں گے۔ اسی طرح ان کے حالات سے ہمیں ذکر صلحاء کی زندگیوں سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور وہ نفسیاتی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ رونا کمزوری ہے، بلکہ یہ جو ہے عظیم شخصیات علم و عمل اور فضل میں سابقین اور اولین کی مثالیں ہیں۔ اس کے باوجود ان کے مقام و مرتبہ میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ان کی قدر منزلت بڑھ گئی، اور وہ راہ خیر کے راہیوں کے لیے نمونہ بن گئے۔ ان سے پہلے کے رہبر ہم سبوں کے لیے رہبر انسانیت
اور رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زار و قطار روتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔